السلام علیکم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ہم صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور رؤساء کو خطوط روانہ کیے۔ ان کا تذکرہ ہم الگ سے ایک قسم میں کر چکے ہیں۔ ان خطوط کا مضمون بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کیا تھا۔ ان کی حیثیت داعیانہ تھی۔ ان خطوط میں اسلام کا تعارف کرایا گیا تھا، ہدایت کی طرف بلایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اگر تم اس ہدایت کو قبول کر لو تو اس کی وجہ سے تمہاری رعایا کے اعمال کا حساب بھی، ثواب بھی تم کو ملے گا، تمہیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے گناہوں میں تمہاری بھی شرکت ہوگی اور تمہیں بھی اس کی سزا اٹھانی پڑے گی۔ اس قسم کا مضمون بہت سے بادشاہوں اور رئیسوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ انہی خطوط میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ آپ نے بصرہ کے عیسائی حاکم کو بھی بھیجا تھا۔ یہ بصرہ کا جو حاکم تھا وہ شام کے علاقے میں موتا کا منتظم تھا، اور بحیثیت مجموعی موتا جو ہے یہ قیصر کے سلطنت کا حصہ تھا۔ حضرت حارث بن عمیر نے بصرہ کے حاکم کو یہ خط دینے کے بعد جب وہاں سے واپسی کی تو راستے میں بلقاء کا جو رئیس تھا، جس کا نام شرجیل تھا، شرجیل بن عمر غسانی، اس نے حضرت حارث بن عمیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب یہ بات معلوم ہے کہ عرب میں بھی اور عرب کے آس پاس کے تمام جتنی سلطنتیں تھیں ان میں بھی قاصدوں کا ایک مخصوص مقام سمجھا جاتا تھا۔ سفراء کی حیثیت ان کی ہوتی تھی، ان کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا۔ جس وقت وہ کہیں پیغام لے کر جا رہے ہوتے تھے اس وقت بھی، اور جب پیغام دے کر کے دربار سے نکل رہے ہوتے تھے تب بھی پوری کوشش کی جاتی تھی کہ ان کو وہ عزت دی جائے جو عزت اصل میں ان کو ملنی چاہیے۔ وہ ایک طریقے سے جس شخص کے قاصد ہوتے تھے اس شخص کے نمائندے ہوتے تھے، تو اس کا نمائندہ ہونے کی نسبت سے ان کی اسی طرح عزت کی جاتی تھی جس طرح خود اس شخص کی عزت کی جاتی ہے جو کسی قاصد کو بھیجتا ہے۔ لیکن بہرحال اس نے بلقاء کے رئیس نے، شرجیل نے، اس بات کا خیال نہیں کیا اور حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، یہ خبر جب آپ کو پہنچی
تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو 3000 فوج دے کر حضرت حارث کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدامی جنگ، یہ دوسری جنگ تھی جس کو اقدامی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو جنگ مریسی جس میں آپ خود شامل ہوئے تھے، اور یہ خبر سن کر کہ مریسی کے مقام پر یا غزوہ بنو مستلق جو کہلاتا ہے، اس چشمے کے مقام پر جو مریسی کے نام سے جانا جاتا تھا، بنو مستلق جو ہے وہ اپنا جتھا جمع کر رہے ہیں اور مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ خبر سن کر ہی آپ نے وہاں پر حملہ کر دیا تھا۔ یا پھر یہ دوسرا موقع ہے جبکہ اقدامی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کارروائی کو جاری کیا اپنے حکم سے، اس لیے کہ حضرت حاصر بن عمیر کا بدلہ لینا ہے۔ مریسی کی جنگ میں آپ خود بنفس نفیس شامل تھے، اور دوسری جنگیں بھی جو بہت سی ہوئی ہیں ان میں آپ شامل تھے، جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں بھی، اور غزوہ خندق میں بھی، غزوہ احزاب جو کہلاتا ہے، ان میں سب آپ بنفس نفیس شامل تھے ان جنگوں میں۔ تو اسلامی تاریخ میں اس تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جنگ میں شامل تھے اور کس میں نہیں تھے، اس لحاظ سے ان جنگوں کے 2 نام الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، خود شامل رہے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں خود آپ تشریف نہیں لے گئے کسی وجہ سے، کسی حکمت سے، اس جنگ کو غزوہ نہیں بلکہ سریہ کہا جاتا ہے، اور سریہ کی جمع سرایا ہے۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ایک قسم غزوہ کی ہے اور ایک قسم سریہ کی ہے۔ تو یہ جنگ موتا میں چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، اس لیے یہ سریہ ہے، اور اس کو سریہ ہی کہا جاتا ہے عربی لٹریچر میں۔ اور جنگ کا لفظ جو ہے چونکہ اردو کا لفظ ہے تو وہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جنگ موتا جو ہے وہ ایسی جنگ ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے بلکہ اپنے جانثاروں کو بھیجا۔ ان جانثاروں میں آپ نے یہ حضرت زید بن حارث کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ حضرت زید بن حارث، یہ اسلامی تاریخ میں یہ بات شاید گزر چکی ہے ہمارے ایپیسوڈز میں بھی، کہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خریدا تھا، اور جب آپ کے بارے میں، حضرت حارث کے بارے میں یہ معلوم ہوا ان کے ماں باپ کو کہ وہ مکے میں ہیں، تو انہیں لینے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جانا چاہیں تو یہ جا سکتے ہیں، اور مجھے اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں چاہیے، کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر رقم کے یہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق شخص کو چھوڑ کر کے میں کہیں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بات کا بہت اثر ہوا، تو آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور بیٹے کی طرح سے ٹریٹ کرتے رہے۔ لیکن چونکہ عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جس میں غلام اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے اور غلاموں کو کمتر سمجھا جاتا تھا،
تو حارث حضرت زید بن حارث کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاری کا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب یہ سالار بنے ہوں گے، اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ سردار رہیں گے، سپہ سالاری وہ سنبھالیں گے۔ تو کچھ صحابہ کو اس میں کچھ تردد ہوا تھوڑا بہت، اور یہ تردد اس وجہ سے ہوا کہ یہ دو شخص جو تھے، وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں تھیں کہ اونچے خاندان کے لوگ ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے انہیں سالاری کیوں دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلامی نظام زندگی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون غلام ہے اور کون آقا ہے، بلکہ اہلیتوں کو دیکھا جاتا ہے، جو جس کام کا جتنا اہل ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو مواقع فراہم کی جاتے ہیں، اسی کے حساب سے اس کو امانتیں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیت حضرت زید بن حارث کو دی۔ عرب کے لوگوں کے حساب سے، سوچ کے اعتبار سے وہ غلام تھے، لیکن آزاد کیا جا چکا تھا ان کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو بہرحال اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ اس کے حقدار تھے کہ ان کو سالاری دی جاتی۔ غرض یہ ہے کہ یہ تین نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ حضرت زید بن حارث کو سالاری دے کر ہی بھیجا گیا، ساتھ میں کہا گیا بعد میں کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو علم دیا جائے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو علم دیا جائے۔ تو یہ کسی جنگ سے پہلے اتنے لوگوں کا ذکر کر دینا یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی بھی آتی تھی اور اسی وجہ سے وہ باہر رسول تھے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پہلے سے پیدا ہو گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کچھ اسی طرح کا ہے، اور یہ جنگ بڑی سخت قسم کی جنگ شاید واقع ہو جس میں یہ لوگ شہید ہو جائیں اور ایک کے بعد دوسرا شہید ہو جائے۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو موتا ایک گاؤں ہے شامی کے علاقے میں، شرجیل کے علاقے کا ہی ایک حصے گاؤں ہے یہ، وہاں پر ان فوجوں کا مقابلہ شرجیل کی فوج سے ہوا۔ شرجیل کی کو کسی صورت سے جاسوسوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی فوج 3000 کا لشکر لے کر کے آ رہی ہے، تو اس نے اپنی پوری جمعیت کو مخاطب کر کے اور اعلانات کر کے فوج جمع کی، اور 1,00,000 فوج اس کی تیار ہو گئی۔ اب وہاں کہاں 3000 اور کہاں 1,00,000؟ پھر چونکہ یہ شرجیل جو تھا یہ قیصر کے قلمرو میں تھا، تو قیصر نے بھی شرجیل کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیج دیں، کیونکہ اس کی فوجیں بھی قریب ہی میں موجود تھیں۔ اس نے وہیں سے ان کو حکم بھیجا کہ شرجیل کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ تو اس طریقے سے شرجیل کی فوجیں اور رومیوں کی یعنی قیصر کی فوجیں سب ملا کر کے
लाख से ऊंची तादाद में ये हो गई और रूमियों से मुकाबला मुसलमानों का हुआ। अब ये तीनों सरदार जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था एक के बाद दूसरा, तीनों बड़ी बहादुरी से लड़े और कुश्तों के पुश्ते लगा दिए इन्होंने, और एक के बाद दूसरा शहीद होता चला गया। आखिरी सालार हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जब शहीद हुए तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने आलम अपने हाथ में लिया। ये खालिद बिन वलीद, इनका तस्करा इस लिहाज से आ चुका है कि ये कुफ्र की हालत में भी बड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे और जंगी और हरबी हुनर इनको खूब आता था। बड़ी मस्त थी इनको जंगी चालें चलने की। और ग़ज़वा उहद में जो मुसलमानों के 70 लोग शहीद हुए थे वो इन्हीं की जंगी चाल की वजह से हुए थे, वरना काफिरों की फौज तो भाग निकली थी, लेकिन इन्होंने पलट के दर्रे का रास्ता लिया और फिर नए सिरे से हमला किया अपनी टुकड़ी के जरिए से। तो ये कुफ्र की हालत में भी बड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे, बड़े अच्छे मुंतज़िम थे। इनकी सोच, इनकी तदबीरें बड़ी काबिल कबूल होती थीं, काबिल तारीफ़ होती थीं। और इस्लाम की हालत में इन्होंने सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इस्लाम की हालत में चूँकि एक अल्लाह को मानने वाले हो गए तो इनका जज्बा, इनका जोश, ईमानी क़ुव्वत इनके शामिल हाल हुई। और वहाँ इतनी बड़ी तादाद में जब 3-3 सिपहसालार मुसलमानों के शहीद हो चुके थे और मुसलमान चारों तरफ से घिरे हुए थे, हालांकि मुसलमानों ने ज़बरदस्त कत्ल किया था लोगों का, लेकिन इनकी तादाद ईसाइयों की इतनी थी, ऐसी थी कि वो कम ही होने को न कहते थे। 1 लाख तो खुद उसने सरजील ने जमा कर रखे थे। इसके अलावा कैसर की फौज तो बहुत बड़ी फौज थी, वो सारी की सारी जितनी भी थी वो उसने वहां झोंक दी थी। तो बुरी तरह से मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नरगे में आ चुके थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़े जोश खरोश से एक सिमत में हमला किया और जो आपके साथ लोग थे उस वक्त उनको सबको यकजा करके जो उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमला किया। तो वो दायरा जो उनके चारों तरफ बना हुआ था, ईसाई सिपाही उनको घेरे हुए थे मुसलमानों को, तो उस सिम से दायरा टूट गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों से फौरन इशारा किया और कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर इसी तरफ लगाओ जहां से ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। चुनांचे ये दायरा जो टूटा हुआ था इसकी तरफ ये बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि पूरी फौज को कॉरिडोर मिल गया, रास्ता मिल गया उस दायरे से निकल के बच के आने का। ये लोग वहां से भागे नहीं, लड़ते हुए, हथियार चलाते हुए, जो जंगी चाल हुआ करती आमतौर पे आगे पीछे होने की, मालूम ऐसा हुआ कि जैसे पसपा हो रहे हैं, लेकिन असल में वो दायरे से निकलने की कोशिश थी पहले उनकी। और हजरत खालिद बिन वलीद ने यही चाल चली कि किसी सूरत से एक दायरा ये टूट जाए, और वो टूटा अल्लाह के फजल से। और उस टूटे हुए दायरे पे जब उन्होंने ज़्यादा जोर लगाया और उधर के लोगों पर तलवारें अपनी कसी, तो ये लोग हिम्मत हार गए और रास्ता मुसलमानों को उस दायरे से निकलने का
مل گیا۔ دائرے سے نکل کے مسلمان پھر یکسو ہوئے، یکجا ہوئے، اپنی انہوں نے صف بندی کی اور یہ اظہار کیا کہ ہم ہارے نہیں ہیں بلکہ تمہارے نرغے سے نکل کر کے ابھی آئے ہیں باہر، لیکن تھک چکے تھے، کافی دیر ہو چکی تھی لڑتے لڑتے، ادھر وہ لوگ بھی تھک چکے تھے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کا جوش جنگ بہت ہی قریب سے دیکھا تھا، اپنی جانوں کو ضیاع ہوتے ہوئے بھی بہت قریب سے دیکھا تھا، تو ان کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب جب یہ نرغے سے نکل گئے ہیں تو اب دوبارہ سے ان کو نرغے میں لینا آسان کام نہیں ہوگا، تو انہوں نے بھی جنگ کو جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید اپنے تمام ساتھیوں کو، بڑی سپاہ کو خیریت کے ساتھ واپس لے آئے۔ مدینے میں واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعریف کی، توصیف کی، اور سیف اللہ کا خطاب عطا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام عادت تھی اکثر کہ لوگ جب بڑا کام کرتے تھے تو ان کو نوازتے تھے اور کوئی خطاب دیا کرتے تھے، تو خالد کو آپ نے سیف اللہ کا خطاب دے کر ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار۔ اس خطاب کے ذریعے سے تمام سپاہیوں کو بھی یہ احساس ملا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ محبت رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ دین کے لیے خود قربانی دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے دلواتے ہیں، بلکہ ان کو نوازتے بھی ہیں، ان کی قدر افزائی بھی کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر افزائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قدر افزائی انشاءاللہ ہوگی۔ تو اسی جذبے کے تحت مسلمان جڑے رہتے ہیں اور جنگ جیسی مشکل احوال میں یکسو ہو کر کے لڑتے ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس دن کی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ یہ تلواروں کا ٹوٹ جانا حالانکہ خطرے کی دلیل ہوتی ہے، لیکن تلوار ٹوٹتی جب ہے جب بہت زیادہ استعمال ہوتی، تو حضرت خالد نے بہت ہی شدت کے ساتھ حملے کیے، اور اس قدر شدید حملے کیے کہ تلواریں ٹوٹتے رہیں اور آپ اپنے آپ کو بچا بچا کر کے دوسری تلواریں حاصل کرتے رہے۔ آپ کی پھرتی کا اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ ظاہر ان کے آس پاس کوئی ایسا تو شک تھا نہیں کہ وہ تلواریں ان کو دے رہا ہو، وہ خود ہی میدان جنگ میں جو مقتولین ہوتے ہیں ان کی تلواریں گری ہوئی ہوتی ہیں، انہی کو اٹھاتے ہوں گے بہت تیزی سے، بہت پھرتی سے، اور اس طریقے سے روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اس دن 9 تلواریں ٹوٹی، لیکن بہرحال وہ تمام مسلمانوں کو اس لرغے سے نکال کر کے آگے۔ حضرت خالد بن ولید کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ جنگ احد میں ان کے ذریعے سے جو نقصان ہوا تھا وہ تا حیات اس کا افسوس کرتے رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ جو نقصان میرے ذریعے سے ہوا اس کا کسی صورت سے کوئی بدل میرے ہاتھ سے ہو جائے۔ جتنا نقصان میں نے مسلمانوں کو اس وقت کیا ہے، 70 اکٹھے بڑے قیمتی جوانوں کو شہادت ملی، اس میں
کاش میرے ہاتھ سے ایسے کام ہو جائے، ایسی جنگ ہو جائے کہ کافروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان میرے ذریعے سے پہنچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعا آپ کی قبول ہوئی اور آپ کو بڑا مرتبہ ملا۔ قیصر اور روم کے فتح کرنے والے حضرت خالد بن ولید ہی ہیں، جو بعد کی جنگوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں قیصر کی فوجوں سے، اس میں روم اور قیصر کی فوجیں پسپا ہوتی چلی گئیں اور پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں یہ جنگیں لڑی گئیں۔ غرض یہ کہ حضرت خالد بن ولید جو کفر کی حالت میں بڑے جری اور جنگجو سپاہی تھے، اسلام کی حالت میں بھی انہوں نے بڑے بڑے کمالات دکھائے، اور پہلا کمال ان کا یہ جنگ موتا میں ظاہر ہوا، جس میں صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے بچ کر نکل کے آنے کی قطعی کوئی امید نہیں تھی، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جب علم آیا تو اس قدر زبردست انہوں نے حملہ کیا کہ عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیے اور مجبوراً انہیں ہٹنا پڑا، اور وہ دائرہ جو انہوں نے ان کے چاروں طرف کھینچا تھا وہ انہیں توڑنا پڑا، راستہ چھوڑنا پڑا، اور اس طرح سے مسلمانوں کے کوریڈور ملا اور مسلمان اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ سب بندی کی انہوں نے دوبارہ سے نئے سرے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جنگ بھی بند ہو گئی۔